اس عمارت میں آئے انہیں اب 50 سال کے لگ بھگ ہو رہے تھے۔ 20 سال کا عرصہ شوہر کے ساتھ گزرا، پھر شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد سے وہ تنہا ہی ہوتی تھی۔ چند سال قبل تک اپنے شوہر کے ساتھ بلڈنگ کے انتظام میں بھی حصہ لیتی رہی تھیں، یوں اکثر لوگ انہیں پہچانتے تھے۔ پھر جیسا کہ ایسے کاموں میں ہو جاتا ہے، عمارت کے دیگر مکینوں سے کچھ کھٹپٹ ہو گئی اور یوں انہوں نے اس انتظامی کام سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا۔ لوگوں نے بتایا کہ اب تو سالوں سے ان کی شکل دکھائی نہ دی تھی۔ ایک پڑوسی کے بارے میں معلوم ہوا کہ بہت عرصے قبل ان کی اس سے تکرار ہوئی تھی۔ انہیں شکایت تھی کہ ان کے گھر سے زور زور سے آوازیں کیوں آتی ہیں، لیکن اس بات کو بھی اب تو کئی برس ہو چکے تھے۔ دریافت کرنے پر پڑوسیوں نے بتایا کہ ان کی غیر حاضری پر تشویش اس لیے نہ ہوتی تھی کہ خاتون اپنے اپارٹمنٹ کے سارے بلز ادا کر رہی تھیں۔ بلڈنگ مینٹیننس ہو یا بجلی کے واجبات اور یا پانی کے اخراجات، سب بروقت ادا ہو جاتے تھے۔ ان کے بینک میں کبھی بیلنس کا مسئلہ بھی نہیں ہوا، کیونکہ ہر ماہ خاتون کی پینشن اس میں جمع ہو رہی تھی۔ سچ یہ ہے کہ اب تو لوگ ان کی شکل بھی بھول چکے تھے۔ کبھی کبھار بہرحال پڑوسیوں کو خیال آ ہی جاتا کہ ایک ہی بلڈنگ میں رہتے ہوئے بھی وہ نظر کیوں نہیں آتی۔ کوئی سوچتا کہ معلوم کرنا چاہیے، لیکن پھر وہ اپنے آپ کو تسلی دے لیتا۔ ایک پڑوسی نے، جس کی عمر اب 78 سال ہو چکی تھی، چند سال قبل کا واقعہ بتایا کہ اسے اسٹریٹ لائٹس اور خاتون کے اپارٹمنٹ کی بالکنی کے درمیان ایک تار بندھا نظر آیا۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید کسی نے گھر میں غلط نیت سے داخلے کی کوشش کی ہو، اس نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس آئی اور تار کو کاٹ کر چلی گئی۔ اس پڑوسی کے بقول اس نے پولیس کو متوجہ بھی کیا کہ اندر جا کر چیک کرنا چاہیے کہ کیا ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ خاتون کا انتقال ہو چکا ہو، کیونکہ دروازہ اندر سے بند ہے اور وہ کافی عرصے سے نظر نہیں آئی۔ تاہم پولیس نے جب بلوں کے باکس میں بجلی کے بل دیکھے کہ بروقت ادائیگی ہوتی رہی ہے، تو اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ خاتون کی بینکر بھی اسی سڑک پر رہتی تھیں۔ اسے بھی تجسس تھا کہ خاتون کے اکاؤنٹ میں ہر ماہ پینشن بھی جمع ہو جاتی ہے اور اس کے اکاؤنٹ سے اس کے تمام بل بھی ادا ہو رہے ہیں، لیکن کسی بھی قسم کے کوئی اور روزمرہ اخراجات یا ادائیگی کیوں نہیں ہو رہی۔ ایک بار اس نے بھی اپارٹمنٹ کا چکر لگایا، لیکن پھر کوئی جواب نہ ملنے پر واپس چلی آئی۔ ایک اور پڑوسی نے، جو اسی فلور پر رہتا تھا، بتایا کہ اس نے علاقے کی انتظامی کمیٹی کے اجلاس میں سوال اٹھایا تھا کہ چیک کیا جائے کہ خاتون مر تو نہیں گئی، لیکن انتظامیہ نے ضابطے اور قانون کا حوالہ دیتے ہوئے معذرت کر دی کہ وہ اس طرح کا کوئی اقدام از خود نہیں کر سکتی۔ البتہ انتظامیہ نے کسی رشتہ دار سے رابطے کا فیصلہ کیا۔ یوں کسی پڑوسی کے پاس سے خاتون کی ایک رشتہ دار کا نمبر ملا۔ اس سے رابطے کے بعد اپارٹمنٹ چیک کیا گیا تو معلوم ہوا کہ خاتون کی موت ہو چکی ہے۔ اس کی لاش غسل خانے میں پڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹروں نے پوسٹ مارٹم کی بنیاد پر بتایا کہ موت قدرتی ہے اور خاتون کو فوت ہوئے اب کم و بیش 15 سال ہو گئے ہیں۔ یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں آیا کہ 15 سال تو بہت طویل عرصہ ہے۔ لاش تو چند روز میں گل سڑ جاتی ہے اور اس کی بو بھی ارد گرد پھیل جاتی ہے۔ 15 سال اس کے بغیر کیسے گزر گئے؟ معلوم ہوا کہ غسل خانے کا درجہ حرارت اور وہاں ہوا کی آمد و رفت کچھ اس طرح کی تھی کہ اس نے لاش کو مستقل طور پر ایسے محفوظ کر دیا جیسے لیبارٹری میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ لاش تو کسی خصوصی انتظام کے بغیر چند روز بھی محفوظ نہیں رہتی۔ ایسے میں 15 سال تک کسی انسانی اہتمام کے بغیر لاش کا محفوظ رہ جانا اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے۔ ایسے منفرد اور بظاہر انوکھے واقعات میں انسانی زندگی اور بالخصوص انسانی معاشرت کے لیے بہت سے اسباق پوشیدہ ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر یہ یاد دہانی ہوتی ہے کہ اس کارخانہ قدرت میں ہر چیز ممکن ہے۔ یہاں کسی بھی مخصوص واقعے میں محض اسباب نہیں، بلکہ ان اسباب کو پیدا کرنے والی ہستی کا فیصلہ اہم ہوتا ہے کہ اسباب کب اور کس طرح نہ صرف جمع ہو جائیں بلکہ نتیجہ خیز بھی ہو جائیں۔